अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करती हूं कि आपकी जिंदगी में सारे रंग सारे स्पाइसेस मौजूद हैं। सुबह सुबह स्पाइसेस की बात क्यों हो रही है ये आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है या गौर किया है कि आप इस दुनिया में क्यों हैं? हमें लगता है कि हमारे जो देरीना मसाइल होते हैं या रोज़मर्रा के इश्यूज़ होते हैं, मिसाल के तौर पे कोई अपने गुस्से पे काबू पाना चाहता है, कोई ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, कोई अपना ड्रीम पार्टनर ढूंढ रहा है, किसी को अपना ड्रीम हाउस चाहिए। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिस साइकिल में आप काफ़ी अरसे से फंसे हुए होंगे। हो सकता है द फर्स्ट टाइम यू रियलाइज़ कि ये आपका इशू है। फॉर एग्जाम्पल आप एक्सेप्टेंस चाहते हैं लोगों से, या मोहब्बत के भूखे हैं, या अटेंशन चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके शायद बचपन में शुरू हुई थी, लड़कपन से आपके साथ हैं, और अभी आप ज़िंदगी के जिस भी मोड़ पड़ाव पे हैं ऐसा लगता है ये प्रॉब्लम्स अभी भी आपके सामने। जब अल्लाह ताला ने हमें ये बार बार बावर कराया है, हमारा दीन, हमारी सोसाइटी, सब चीज़ें आपको बार बार ये पैगाम दे रही हैं कि जो आपके नसीब का है, व्हाट इज़ मेंट फॉर यू विल नेवर पास यू, यानी जो आपके लिए है वो आपको मिलकर रहेगा, और जो आपके लिए नहीं है चीज़ वो चाहे आप जितनी जस्तजू कर लें, जितनी मेहनत कर लें, आपके हाथ नहीं आएगी। तो फिर हम इस कश्मकश में क्यों रहते हैं? लेकिन फिर भी ज़िंदगी कभी कभार कभी आपको प्यार से और कभी बहुत मुश्किलात से गुजार कर यही पैगाम देती है। और ख़ास तौर पे जब हम रिस्क की बात करते हैं, अपने घर की आमदनी, ख़र्चों, अखराजात की बात करते हैं, मेरे ख्याल में इस वक्त बहुत सारे लोग इस परेशानी और बेयकीनी की कैफियत से गुजर रहे हैं। सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहेंगे अरब टेक कंपनी के हवाले से आपको बता के। अरब टेक होल्डिंग्स, अगर आप जानते हो, मिडिल ईस्ट की बहुत बड़ी कंपनी है। कंस्ट्रक्शन में और रियल एस्टेट में ये अपना वाज़े किरदार अदा करती है, और इसकी वजह शोहरत ये है कि दुनिया की बुलंद तरीन इमारत यानी बुर्जुल खलीफा की कंस्ट्रक्शन इसी कंपनी ने की थी। आप जानते हैं कि इस कंस्ट्रक्शन में कई साल लगे, इसकी लागत काफ़ी आई, और दुनिया में इसको अपनी मिसाल आप माना जाता है। यानी कई लोग जो अगर इसके खित्ते में करीब नहीं हैं तो सिर्फ और सिर्फ दुबई शायद इस बिल्डिंग को देखने भी जाते हैं। कभी ना कभी ये खबरों में रहती है, किसी ख़ास दिन के मौके पे इसको ख़ास रंगों से, ख़ास रोशनियों से सजाया जाता है। लेकिन आपको जानकर ये हैरत होगी कि हम जैसे कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा, तो इसको बनाने वाली कंपनी ने अपने लिक्विडिटी इश्यूज़ को पॉइंट आउट किया है और वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रही है। ख़दशा ये है कि अगर इनको कोई बेल आउट नहीं मिलता और इस कंपनी ने बंद होना है तो तकरीबन 40,000 लोगों की मुलाजमतें, उनकी नौकरियां ख़त्म होने का अंदेशा है। और ये इट्स जस्ट द टिप ऑन द आइसबर्ग। कल भी हमने इस बारे में बात की थी कि ग्लोबल डेट, ग्लोबल मुश्किलात हमारे सामने हैं। एक दफ़ा फिर सबको मशवरा देना चाहेंगे कि इस वक्त अपने आप को दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो रिस्क लेंगे और कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दैट रिस्क नीड्स टू बी कैलकुलेटेड, क्योंकि दुनिया में इस वक्त काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना है लोगों को। कल हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का आलम था। उसकी वजह उससे लिंक करके हमने आपको बताया कि प्रेसिडेंट ट्रंप की वजह से किस तरह वर्ल्ड स्टॉक मार्केट यकीनी का शिकार है। लेकिन जी, अगर जिंदगी में सब कुछ आपको पता हो भी तब भी तो मुश्किल है ना। तब यानी दिल बी नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, क्योंकि एक टाइम टेबल है जहां तक हमने पहुंचना है। खैर, इस बारे में मजीद भी बात करेंगे, और आज हमने ज़रा शुरुआत करनी है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से, और जो स्पाइसीनेस का हमने जिक्र किया। लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक। वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात ज़रा करना चाहेंगे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, आपको याद हो अगर, हमने 2018 में अक्टूबर के ही महीने में आज पाकिस्तान का आगाज़ किया था। एंड वन ऑफ द इश्यूज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट इज़ ऑफ कोर्स वुमेंस डेवलपमेंट एंड वुमेंस हेल्थ। और इसमें एक बहुत बड़ा ख़तरा, एक बहुत बड़ा लूमिंग डेंजर जो हमारे लिए है वो है ब्रेस्ट कैंसर। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ना सिर्फ एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में
جب چھاتی کے سرطان کا ذکر کیا جاتا ہے تو پاکستان میں اس کی انسیڈنس سب سے زیادہ ہے. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں رہنے والی خواتین میں سے ہر 9 میں سے 1 خاتون کو کبھی نہ کبھی بریسٹ کینسر کی تشخیص ہوگی. اس کے علاوہ ہر سال تقریباً 90,000 خواتین میں ڈائگنوز کیا جاتا ہے چھاتی کا کینسر، اور اس میں سے 40 سے 50,000 خواتین لقمہ اجل بن جاتی ہیں. ان زندگیوں کو بچایا جا سکتا ہے ارلی ڈیٹیکشن سے، ٹریٹمنٹ سے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو اسٹگما اور جو مس انفارمیشن چھاتی کے سرطان کے ارد گرد ہے اس کا حالہ ہمیں توڑنا پڑے گا. ہمیں جان کر یہ بہت خوشی تھی. سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ دا فرسٹ لیڈی آف پاکستان مسز سمینہ الوی، دا وائف آف دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، انہوں نے اپنی اس کیمپین کا آغاز ہمارے ہی شو سے کیا تھا 2018 میں. اینڈ آئی ایم ڈیلائٹڈ اینڈ آنرڈ کہ میں ان کی ٹیم کا حصہ ہوں، اور ہم سے جو بن پائے گا، اور خصوصاً اس پرٹیکولر پلیٹ فارم کو ہوتے ہوئے ہم چھاتی کے سرطان کے بارے میں مزید آپ کو اویئرنیس دینا چاہیں گے. آج اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے بلایا ہے ڈاکٹر زبیدہ قاضی کو، جو کہ خود بھی ایک ڈاکٹر ہیں، اینڈ شی از اے پارٹ آف دا لیاقت نیشنل ہاسپٹل. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زبیدہ فار بینگ ہیئر. ڈاکٹر زبیدہ، یہ جو اتنا نمبر بڑا ہے، اور لوگوں کو شاید یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ویمن 40 to 50,000 ویمن ان پاکستان دے ڈائی آف بریسٹ کینسر، یہ مزید کمپلیکیشنز بڑھاتا ہے اور کبھی نہ کبھی اس کی ری انسیڈنس ہوتی ہے. تو ارلی ڈیٹیکشن میں ویسے تو بہت سارے بیریئرز ہیں، آپ کی نظر میں سب سے بڑا بیریئر اور بلاکیج کیا ہے جس کی وجہ سے لوگ سامنے نہیں آتے؟ صدر، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گی انسیڈنس کی بات آپ نے کی، وچ از ویری ویری امپورٹنٹ، کہ انسیڈنس ریٹ تو پرابلی تھرو آؤٹ دا ورلڈ سیم ہوگا پاکستان سے، لیکن جو مورٹیلٹی ریٹ ہے، جو شرح اموات ہے، وہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہائی ہے. اس کا نمبر 3.5 کروڑ کی جو آبادی ہے، جو کہ اس 45 کے ایج بریکٹ میں ہے، جو کہ ہائی رسک میں ہے آلریڈی، تو اس کے اندر سب سے بڑا بیریئر جو ہے وہ لیک آف اویئرنیس ہے. لیک آف اویئرنیس کہ بریسٹ کینسر ہوتا کیا ہے. جسٹ لائک کرونا، people are like that کہ it doesn't exist. It's not like that. It is there and it is a killing factor for the females. دوسرا سب سے بڑا ٹیبو females especially وہ جو underprivileged community ہے, they have no say. They can't talk about their issues to the male members of the society, کیونکہ ہمارا جو میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے جس میں ڈپینڈنسی ہے میل کے اوپر فیمیل کی, تو سب سے ایک اور ہنڈرنس یہ ہے کہ وہ اپنی بات نہیں کر سکتی, بتا نہیں سکتی, نہ تو میل کو نہ ہی فیمیل کو. دیر lot of communities over there. آپ کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن گیپ ہے. بالکل. a lot of times a woman's body is stigmatized. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کی صحت پہ بات آتی ہے, اپنی صحت سے ریلیٹڈ ایک تو اگر گھر میں بات کی بھی جائے تو اس کو ڈسریگارڈ کر دیا جاتا ہے. میں خود بہت ساری ایسی خواتین کو جانتی ہوں جو متوسط یا جن کی لک ہے, اور وہاں پہ ترجیحات میں ہی شامل نہیں ہے آپ کی صحت. اگر آپ اپنی بیماری کا یا صحت میں گراوٹ کا کوئی اندیا بھی دیتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ it's in your head اور صحیح ہو جائے گا, تم تو ہر وقت روتی رہتی ہے. اسپیشلی بریسٹ کینسر اٹس اے سوشل اسٹگما, جب اس کی بات کریں تو ویمن, میں جو ڈے ٹو ڈے دیکھتی ہوں خواتین کو, ان کے اندر ایک سب سے بڑا خوف یہ ہوتا ہے کہ they can be separated, they can be divorced, they can be isolated from the family. یعنی ریجیکشن. اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو جسم ہے obviously آپ کی شناخت کا ایک بڑا کلیدی حصہ ہے, تو خواتین کو اکثر یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ اگر کہا گیا کہ سرطان ہے یا چھاتی کا سرطان ہے تو کہیں گھر ٹوٹ نہ جائے, ہسبینڈ چھوڑ نہ دے. اور ایسا ہوتا بھی ہے. there are live stories present کہ اس طرح کے سروائیورز موجود ہیں, اور اس کے لیے جو ہے آگاہی, اسی لیے ہم جو تھرو آؤٹ دا ورلڈ, ایک تو اکتوبر کا مہینہ ہے, اس کے علاوہ بھی ایک سسٹینیبل بیسس پہ یہ اویئرنیس لازمی ہے, کیونکہ ہمیں اویئرنیس سے یہ پتہ چلا ہے کہ اٹ کین ریڈیوس دا 30% ریٹ آف مورٹیلٹی اگر ہم اویئر کر دیتے ہیں. اور اویئرنیس کس چیز کی ہے؟ سب سے پہلے کہ واٹ از دس ڈیزیز اینڈ ہاؤ ٹو ٹاک اباؤٹ دس ڈیزیز, واٹ آر دا سائن اینڈ سمٹمز دیٹ ویمن کین چیک. گھر پہ رہتے ہوئے گھریلو عورت جو کہ اس کا ایکسیس نہیں ہے ان تمام فیسلٹیز پہ, وہ ایک سمپل سیلف ایگزامینیشن کے تھرو, کچھ 5 منٹ کا ایگزامینیشن کے تھرو وہ سائن اینڈ سمٹمز ہیں جو بہت آسان ہے, پک کر سکتی ہے. دین شی کین گو ٹو, اور اس کے لیے صرف ایک ہاتھ چاہیے, وہ ہاتھ اس عورت کا اپنا ہوگا, یا وہ ڈاکٹر کے پاس چلی جائے, لیڈی ہیلتھ ورکر کے پاس چلی جائے, کسی LHP کے پاس چلی جائے, آبسٹریشن کے پاس, ہو ایور از اویلیبل. اچھا, ایک چیز یہاں پہ واضح کرنا بہت اہم ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ چھاتی کے سرطان میں سب سے پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو چھاتی میں کوئی گلٹی یا کوئی سسٹ جیسی محسوس ہو. اس کو
یہ بھی واضح کرنا بہت امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر زبیدہ کہ ہر جو گلٹی ہے وہ چھاتی کا سرطان نہیں ہے, لیکن اس کی انویسٹیگیشن بہت ضروری ہے, اس کے لیے ٹیسٹ کرانے یا ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا بہت ضروری ہے, آپ اس کو ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیں. بالکل, اسی لیے اسکریننگ کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں کہ کون کس ایج پہ اسکریننگ کرائے, اس کی ساری لمیٹیشنز ہیں وچ پرابلی آئی وونٹ بی ایبل ٹو ڈسکس اوور دیئر, لمبا ٹائم ہے. تو میموگرافی ایک ایسی چیز ہے جو چھاتی کا ایکس رے کہلاتا ہے, جو کہ ایک آئیڈینٹیفائڈ ٹول ہے فار دا اسکریننگ. ٹھیک ہے, اس کی ایک ایج لمٹ ہے کہ 40 سے ابو. ویسٹرن ورلڈ میں اٹس دا اسٹیٹ آف آرٹ فیسلٹی جو اویلیبل ہے ہر عورت کو کہ وہ ہر سال اپنی اسکریننگ میموگرافی کرائے گی. ہمارا جو لو سیٹ اپ سوسائٹی جس طرح کی ہماری انڈر ڈیولپ کنٹریز, وہاں پر ہم یہ نہیں اگر فیسلٹی دے سکتے تو ہم ایٹ لیسٹ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس گانٹھ کو فیل آپ خود کیسے کر سکتے ہیں, اور ونس یو فیل اٹ ایٹ لیسٹ ہم الٹرا ساؤنڈ کرا سکتے ہیں جو کہ ایکولی گڈ نہیں, اسکریننگ موڈیلٹی نہیں ہے لیکن خرچہ کم ہے, ریڈیشن نہیں ہے, یو نو. اچھا, ویری کوئکلی بیکاز آئی ایم ان دی لاسٹ منٹ آف مائی شو ڈاکٹر زبیدہ, کچھ کی انفارمیشن. 30 سال کی عمر کراس کرنے کے بعد آپ کی جو پروبیبلٹی ہے, آپ کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے. تو 30 سال کی عمر کے بعد ہر خاتون کو اپنا خود ٹیسٹ بھی کرنا چاہیے, اپنے آپ کو یعنی چند منٹ نکالیں اپنی زندگی کے لیے, اپنے آپ کے لیے. کوئی بھی ایسی گلٹی یا سسٹ کو اگر محسوس کریں, کوئی گانٹھ اگر آپ کو محسوس ہو, اس کو بالکل جا کے ڈاکٹر سے اس کے لیے رجوع کریں. پھر وہ جیسے آپ کو بتاتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کرنا ہے یا میموگرافی کروانی ہے, جس طرح کہ ڈاکٹر زبیدہ نے کہا, آپ کا خطرہ, آپ کا رسک کئی گنا بڑھ جاتا ہے اگر آپ کی فیملی میں, خصوصاً جو آپ کی فیمیل ریلیٹیوز ہیں, اگر ان میں کسی نہ کسی کا انسیڈنس آف بریسٹ کینسر ہو, تو ان لوگوں کو اور زیادہ محتاط رہنا چاہیے. اور سب سے آخر میں اس کا علاج ممکن ہے, اس کا ٹریٹمنٹ مکمل ہے. آپ کی زندگی بالکل اسی طرز پہ گزر سکتی ہے جیسے ایک ہیلدی لائف ہوتی ہے اگر آپ اس کو ارلی ڈیٹیکٹ کر لیں اور ارلی ٹریٹمنٹ ہو. بہت اچھی بات یہاں پہ ڈاکٹر زبیدہ نے ایمفسائز کی کہ شاید اس کا انسیڈنس پوری دنیا میں اتنا ہی ہے. بہت زیادہ خواتین چھاتی کے سرطان کا شکار ہوتی ہیں, لیکن پاکستان میں زیادہ ہمارے لیے افسوسناک بات یہ ہے کہ مورٹیلٹی ریٹ یعنی اس کی وجہ سے جو شرح اموات ہے وہ بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہے. سو آئی ہوپ دیٹ یو ول ٹیک آؤٹ اے لٹل ٹائم فار یور سیلف. بہت شکریہ ڈاکٹر زبیدہ فار بینگ ہیئر اینڈ فار ونس اگین پٹنگ یور پاور بیہائنڈ سچ این امپورٹنٹ سبجیکٹ. تھینک یو سو مچ. اسی کے ساتھ ہی لیتے ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ذرا اسپائسز کا ذکر ہو رہا تھا. کیا کبھی کبھی آپ کو بھی میری طرح کریونگ ہوتی ہے کہ کچھ اسپائسی چاٹ مسالے والی چاٹ کھائی جائے, لیکن پھر میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ واٹ ایگزیکٹلی پتہ نہیں اب جو کہہ رہے ہیں کہ سارے کے سارے ان کے اسپائسز ختم ہو جاتے ہیں. لیٹ می شو یو کہ کس وجہ سے اور کہاں سے اس کی شروعات ہوئی تھی, یہ چاٹ کہاں سے بننا شروع ہوئی ہے. لیٹس شو یو اے پیکیج اباؤٹ دیٹ. کراچی کے نصیب جمال بن گئے سب کے لیے اعلیٰ مثال. الیکٹریشین والد نے بیٹیوں کو بھی ہنرمند بنا دیا. قصبہ کالونی کے رہائشی نصیب جمال نے اپنی بیٹیوں کو برقی آلات کی مرمت اور الیکٹرک کا کام سکھا کر ہنرمندی کے لحاظ سے لڑکوں اور لڑکیوں کی تفریق ختم کر دی. بیٹیاں بھی کام میں والد کا ہاتھ بٹاتی ہیں. کمسن بیٹیاں والد کے ساتھ مل کر دکان پر پنکھوں, چارجر اور دیگر الیکٹرک آلات کی مرمت اتنی مہارت سے کرتی ہیں کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں. کراچی کی یہ بیٹیاں بھی والدین کے لیے فخر کا باعث بن گئی ہیں. نصیب جمال کہتے ہیں معاشرے میں خواتین کے کردار کو مضبوط بنانے کے لیے والدین بچیوں پر بھروسہ کریں اور انہیں تعلیم کے ساتھ ہنر بھی سکھائیں. جی جناب, تو آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے چارٹ کا پیکج نہیں آپ کو دکھانا تھا, پہلے ہم نے آپ کو دکھانا تھا نصیب جمال صاحب جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ماشاءاللہ ان کی 8 بیٹیاں ہیں اور عام طور پہ لڑکیوں کو اگر دیکھا جائے تو سمجھتے ہیں کہ یہ کام آپ کیا نہیں ہے, یعنی گھر میں اگر بلب بدلنا ہے, کوئی پلگ بدلنا ہے, کوئی تار صحیح کرنی ہے, چھوٹے موٹے جو الیکٹریکل اپلائنسز کے کام ہوتے ہیں ان کو لڑکوں کا کام شمار کیا جاتا ہے. لیکن نصیب جمال صاحب نے اپنی 8 بیٹیوں کو اس میں آہستہ آہستہ ٹریننگ دینی شروع کی ہے. مہارت آپ دیکھ سکتے ہیں.
آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں ان کی بیٹیوں میں سے جویریہ اور سمیہ موجود ہیں اور نصیب صاحب بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے آپ کے؟ شکر ہے جی. اچھا، ہم کافی عرصے سے چاہ رہے تھے کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو آئیں. مجھے بتائیں کہ یہ صرف اور صرف ضرورت کے تحت آپ کو لگا یا آپ کا جو اپنا ہنر تھا، جو نالج تھی، آپ چاہتے تھے کہ بچیوں کو بھی وہ کام آئے؟ اصل میں یہ ضرورت کے تحت میں نے نہیں کیا. میری ہر میدان میں جو ہے نا جو میرا ہنر ہے میں اس میں آگے لے کے آؤں. اور ہر ماں باپ اپنی بچیوں کو مطلب یہ کہ جیسے میری 8 بچیاں ہیں تو اپنے اوپر بوجھ نہ بنائے اور انہیں ہنر دے اور انہیں آگے لے کے آئے. تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے میں اپنی بچیوں کو اپنی شاپ پہ لے کے آیا اور پھر میں نے ان کو یہ ٹریننگ دینا شروع کی. اور ماشاءاللہ میری جو ہے نا 4 بچے ان سے بڑی جو ہے وہ فل کاریگر ہو گئی ہے اور اپنے گھر میں شادیاں بھی ہو گئی ہے اور اپنے گھر میں رہ کے ماشاءاللہ جو ہے نا پڑوسیوں اور رشتہ داروں کا کام کرتی ہے. اور یہ بچیاں جو ہے نا میری ماشاءاللہ یہ ابھی 4 سال سے جویریہ ہے تو یہ بھی تقریباً ابھی جو ہے نا کام تقریباً مکمل کرنے والی ہے اور یہ ابھی شروعات ہے 1 سال ہو گیا اس کو کام کرتے ہوئے. تو یہ ابھی نصیر صاحب، جب آپ نے سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کو، جن 4 بیٹیوں کی ماشاءاللہ شادی ہو گئی ہے، ان کو آپ دکان پہ لے کے گئے اور انہوں نے کام سیکھنا شروع کیا، کیا ارد گرد سے لوگوں نے باتیں بنائیں؟ کوئی پریشر تھا آپ پہ خاندان والوں کی طرف سے، آس پڑوس سے؟ جی، جب میں شروع میں اپنی چھوٹی بچی کو کام پہ لے کے آیا اپنے ساتھ تو 8-10 دن تک تو کسی نے نوٹس نہیں کیا. مگر 8-10 دن کے بعد جو ہے نا اپنے خاندان میں سے مطلب کچھ لوگ جو ہے نا اعتراض کرنے لگ گئے. پھر آہستہ آہستہ کچھ محلے والے بھی جو ہے نا بھائی آپ بچوں کو دکان میں بٹھاتے ہو یار، یہ تو بری بات ہے. تو میں نے کہا بھائی کیوں بری بات ہے؟ یہ میری بچیاں ہیں اور میں اپنے سائے تلے اور پردے میں رہتے ہوئے ان کو ایک ہنر دے رہا ہوں اور ان کی کمزوری کو میں ختم کر رہا ہوں. ان کے اندر میں اعتماد پیدا کر رہا ہوں اور طاقت بنا رہے ہیں. جی، اسے میں ایک طاقت بنا رہا ہوں اور ان کو اپنے اوپر بھروسہ کرنا سکھا رہا ہوں کہ کل کو یہ اپنا جو ہے نا اپنے اوپر ان کو بھروسہ ہو، ٹرسٹ ہو تو یہ آگے بڑھے اور معاشرے کو بھی ایک پیغام ملے کہ اگر کسی کی بچی ہے تو وہ مطلب یہ کہ اپنی کمزوری نہ بنے. انہیں اپنی ہنر جو آپ کی طاقت میں جو آپ مطلب کہ آپ کو آتا ہے آپ تعلیم دے دو، انہیں ہنر دے دو. آپ کسی بھی میدان میں کسی بھی شعبے میں ان کو آگے لے کے آؤ تو اس سے آپ کا نام روشن ہوگا اور ملک کا نام بھی روشن ہو جائے گا. نصیر صاحب، تھوڑا سا پرسنل سوال ہے. مجھے بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ کی 8 بیٹیاں ہیں، تو کیا آپ کو بیٹے کی خواہش تھی جس کی وجہ سے یہ فیملی سائز اتنا بڑا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ بیٹے کی خواہش تو ہر بندے کو ہوتی ہے، تو میری سوچ ایسی نہیں ہے. مگر کیونکہ عورت جو ہوتی ہے عورت کو زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ہو، کم سے کم جو ہے نا میری بچیوں کو سنبھالے. تو میری جب شروع میں 4 بچیاں ہوئی تو میری وائف کو جو ہے نا زیادہ خواہش تھی کہ اللہ ایک بیٹا بھی دے دے. آپ نے تو کبھی افسوس یا پریشر نہیں دیا کہ بھئی بیٹا ہونا چاہیے یا کوئی اس طرح کی مایوسی کا اظہار کیا؟ نہیں. تو میں اپنی وائف کو، اور یقین کرو میری والدہ ہے وہ بھی بہت مطلب یہ کہ خفا ہوتی تھی کہ جمال جو ہمارا ایک بیٹا مطلب یہ کہ، اور ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے مطلب اپنے خاندان میں تھوڑا مطلب یہ کہ آگے ہوں تو اس کے مطلب یہ کہ بیٹیاں ہیں اور بیٹا نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ لوگ پریشان نہ ہو، میں انہی بیٹیوں کو انشاءاللہ تعالی بیٹے کی طرح تربیت دوں گا اور انہیں آگے لے کے آؤں گا. اور آپ یقین کریں کہ انہی کی وہ تربیت اور انہی کی جو میں نے تربیت کی، انہی کی دعائیں تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ رحم کیا اور مجھے 8واں جو ہے میرے کو اللہ نے بیٹا دے دیا. انعام کے طور پہ میرے کو اللہ نے بیٹا بھی دے دیا. اچھا، کوئی امتیازی سلوک تو نہیں کرتے جویریہ اب کیونکہ بھائی ہے تو اب نہیں کرتے کہ بھائی سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ یا تم لوگوں کو کبھی لگتا ہے کہ سب سے زیادہ لاڈلا کون ہے ابو کا؟ ابو ہم سب سے ایک ہی جیسا پیار کرتے، کوئی زیادہ لاڈلی بیٹی نہیں ہے؟ سمیہ آپ بتاؤ، ابو ڈانٹتے ہیں یا سب سے زیادہ لاڈلا کون ہے ابو کا؟ ابو تو ہم سب سے پیار کرتے ہیں، ہم کو ڈانٹا نہیں ہے لیکن جب کام غلط ہوتی ہے مارتے نہیں ہے، ڈانٹتے ہیں. اور کام میں سب سے زیادہ تم 8 بہنوں میں سب سے زیادہ ہوشیار کون ہے کام میں؟ میری بڑی بہن، ان کا کیا نام ہے؟ حفصہ. نصیب بھائی، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے جیسے کہا، اور ایک انگریزی کا مقولہ بھی ہے کہ اگر دنیا میں کوئی بھی خاتون، کوئی بھی بچی ترقی کرتی ہے تو ان کے والد نے، ان کے گھر والوں نے ان پہ معاشرے سے زیادہ اعتماد کیا ہوتا ہے. تو آپ نے جیسے خود کہا کہ آپ کی تو ایک سوچ تھی، پھر جب اعتراض کیا تو لوگوں کو چپ کرا دیا، لیکن کبھی کوئی ایسی بات آپ کو کوئی فیس کرنا پڑا ہو، کوئی گاہک، کوئی ارد گرد کے لوگ چھیڑ چھاڑ؟ ہمارے معاشرے میں ہم اکثر سنتے ہیں نا کہ بچیوں کے لیے باہر نکلنا، کام کرنا مشکل ہے. کبھی آپ نے یہ سب کچھ فیس کیا؟ نہیں، الحمدللہ میں نے تو یہ چیزیں فیس نہیں کی کیونکہ میرا مزاج کچھ اس ٹائپ کا ہے کہ جب اگلا دیکھتا ہے تو وہ بھی سوچتا سمجھتا ہے کہ یہ بندہ کس ٹائپ کا ہے. تو ماشاءاللہ آج تک تو میں نے ایسا کوئی مطلب یہ کہ بات نوٹ نہیں کی کہ کوئی مطلب یہ کہ میری بچوں کو کسی تنگ کرتا ہو یا کوئی کسی نظر سے. آپ یقین کریں ایسے ہمارے دل میں جو ہے خوف ہے، ایک ڈر ہے.
اگر آپ اس خوف اور ڈر کو باہر نکالے تو کوئی کچھ نہیں کہتا ہے کسی کو. جو کرنے والے ہوتے ہیں, جو غلط لوگ ہیں, جو خراب لوگ ہیں, وہ تو ہر معاشرے میں ہر جگہ آپ کو ملیں گے اور وہ اپنا کام کر جاتے ہیں. مگر یہ کہ ٹوٹل معاشرہ ایسا نہیں ہے, لوگوں کی بہت اچھی سوچ بھی ہے. یقین کرے آپ کے لوگ آ کے ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں, اپنے بچوں کو لاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ بچیاں جو ہے نا کیا کام کر رہی ہیں. تو یقین کرو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ آتے ہیں اور اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں, اور آپ یقین کریں لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. ابھی شروع میں ٹھیک ہے میں نے کچھ تنقید برداشت کی, مگر آج اس تنقید کا صلہ ہے کہ لوگ مجھ پہ فخر بھی کرتے ہیں, میرے بچوں پہ فخر کرتے ہیں. اور آپ نے پروف کر دیا دنیا کو کہ بیٹیاں واقعی رحمت اور برکت کا باعث ہوتی ہیں. آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گی کہ نہ صرف آپ کی بچیاں بلکہ جو تمام ہمارے دیکھنے والی جو بچیاں ہیں, بہنیں ہیں, ان کو مضبوط ہونے کے لیے اور اپنے آپ پہ اعتماد کرنے کے لیے آپ کیا صلاح دینا چاہیں گے, ان کو کیا پیغام دیں گے؟ اصل میں بچیوں کو مضبوط بنانے میں جو ہے نا ماں کا کردار زیادہ ہوتا ہے. صحیح. اگر ماں چاہے تو اپنی بچیوں کو اعتماد دے. بالکل. اگر وہ بچیوں کو اعتماد دے گی اور اپنی بچیوں پہ ٹرسٹ کریں گی, اس پہ بھروسہ کریں گی, اور اس کو ہر میدان میں یہ کمتر نہ سمجھے کہ میں لڑکے کو اس کام میں لا سکتی ہوں, لڑکی کو نہیں لا سکتی ہوں. دونوں ایک جیسے ہی ہیں اور ایک جیسے ہی کام کرتے ہیں, اور بلکہ لڑکیاں ان سے زیادہ بہتر انداز میں کام کرتی ہے اور ماشاءاللہ سوچ سمجھ کے کرتی ہے اور بہت آگے نکل جاتی ہے. تو اگر ماں باپ اپنے والدین اگر چاہے اور اپنے بچیوں پہ وہ ٹرسٹ کرے, ان کو تعلیم کے میدان میں بھی آگے لے کے, اور ماشاءاللہ لوگ لے کے آ رہے ہیں, اور ہنر ہے ان کے, اگر اس میدان میں آگے لے کے آئے تو انشاءاللہ تعالی یہ ملک کا نام بھی روشن کرے گی اور اپنے والدین کا نام بھی روشن کرے گی. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. سارے بچے یہاں پہ موجود ہیں, نصیبہ یہاں پہ موجود ہے. یہ سوچ جو اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ ایک خاص طبقے کی بس ایک روشن خیالی ہوتی ہے, یہ ہے اصل پاکستان. ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ پیپل ٹرسٹ دیئر چلڈرن, لو دیئر چلڈرن. ان کو وہ تمام خواہشیں, ان کی تمام ترجیحات اور وہ تمام اپرچونٹیز دینا چاہتے ہیں جس سے وہ آگے بڑھ کر اپنے لیے اور اپنے ملک اور قوم کے لیے ایک اثاثہ بنے. اسی کے ساتھ لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. سیاسی سرگرمیوں پہ پھر ایک دفعہ نظر ڈالتے ہیں. ٹریزن کا معاملہ, کیا واقعی جو صورتحال اس وقت بن رہی ہے, خاص طور پہ مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کو لے کر, نواز شریف صاحب کے بیانات کو لے کر آگے یہ کیس بڑھتا ہوا کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آلریڈی ملزم کے زمرے سے بات نکل کر اب مجرم, ایبسکونڈر, سمبڈی جو کہ پاکستان کی عدلیہ کو جو وعدہ کر کے گئے تھے اب اس وعدے کو پورا نہیں کر رہے, اور اس کے بعد جس قسم کی تنقید وہ کر رہے ہیں ایک سابق وزیر اعظم سے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ کافی غیر ذمہ دارانہ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اب پاکستان کی عدلیہ اور ہماری کانسٹیٹیوشن, ہمارے آئین کے مطابق یہ کیس اب کیسے آگے بڑھتا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بیرسٹر وقاص ابریز خان. السلام علیکم وقاص, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می دس مارننگ. اس وقت کافی اعتراض کیا جا رہا ہے, لوگوں نے کہا جی غدار کا لفظ استعمال نہ کرے, ٹریزن کی بات نہ کی جائے, جو کہ اس لفظ کی اپنی تو ایک اہمیت ہے اور یہ ایک بہت بڑی ایکوزیشن ہوتی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے لیگل جو محرکات ہیں اس کے بارے میں بتائیے گا کہ قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے جب کسی کو غدار قرار دیا جاتا ہے. Thank you so much for taking my perspective on this specific issue. شدرا, آرٹیکل 6 ہے آئین پاکستان کا جو ہائی ٹریزن کی بات کرتا ہے جی. اور ہائی ٹریزن اس پہ امپوز کی جاتی ہے جو آئین پاکستان کو سبوتاژ کرتا ہے, ایبروگیٹ کرتا ہے, سسپینڈ کرتا ہے, سبورٹ کرتا ہے جی. جہاں تک گزشتہ روز نواز شریف کے خلاف اور دیگر جو ہماری پاک فوج کے ریٹائرڈ 3 جرنیل تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ the thing which was very astonishing and baffling for me to understand کہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے خلاف بھی گزشتہ روز لاہور کے ایک تھانے کے اندر غداری کا مقدمہ درج کر لیا گیا. یہ انتہائی تشویشناک صورتحال تھی کہ ہمارے جو 3 دفعہ منتخب ہونے والے پرائم منسٹر نواز شریف کے خلاف, موجودہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے خلاف اور سابقہ 3 جرنیلوں کے خلاف, بشمول دیگر جو مسلم لیگ نون کے رہنما تھے ان کے خلاف لاہور کے ایک نجی تھانے میں غداری کی دفعات شامل کر کے ایک FIR کا اندراج کیا گیا جو کہ سیکشن 120B, 121 اور 121 اور 124A کو شامل کیا گیا. اس کے علاوہ دیگر دفعات بھی شامل کی گئی. اس سے میں اپنے حالت کا اظہار کرنا چاہوں گا, اور یہ ایک بڑی کمپلیکیٹڈ سی سچویشن ہے کیونکہ آپ غداری کی دفعات تب تک امپوز یا عائد نہیں کر سکتے
جب تک آپ پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کی کنسنٹ نہیں لے سکتے، کیونکہ ہمارا جو ضابطہ فوجداری ہے اس کا سیکشن 196 اور 197 دوز آر ویری مچ کلیئر ان دس ریگارڈ کہ آپ کسی بھی شخص کے خلاف غداری کا لیبل لگانے سے پہلے یا اس کے خلاف غداری کا ویجنگ وار اگینسٹ پاکستان یا سیڈیشن کا پرچہ درج کروانے سے پہلے آپ وفاقی حکومت کی یا صوبائی حکومت کی کنسنٹ لیتے ہیں. لیکن گزشتہ روز جو لاہور کے نجی ایک تھانے کے اندر ان کے خلاف FIR کروائی گئی، اس کے اندر تو نہ وفاقی حکومت کی کوئی کنسنٹ تھی اور نہ ہی پروونشل حکومت کی کوئی کنسنٹ تھی، بلکہ ایک مدعی کے تھرو اس پرچے کا اندراج کروایا گیا. تو پھر اس پرچے کی کیا حیثیت ہوتی ہے، قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ جب آپ نے کہا کہ پری کنڈیشن ہی اس کے اوپر پوری نہیں ہوتی، وفاقی حکومت کی یا صوبائی حکومت کی کنسنٹ ہے ہی نہیں، تو پھر اس پرچے کی کیا قانونی اور آئینی حیثیت ہے؟ سدرا، اس پرچے کے اندر 153 اور 505 جو PPC پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن ہے، صرف دو دفعات ایسی ہیں جن کی ٹوٹل اگر ہم سزا دیکھیں ٹوٹل تو 7 سال ہے. اگر وہ دفعات شامل کی جاتی، کوئی شخص میاں نواز شریف کی تقریر سے یا آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کی تقریر سے اس کے خیالات، اس کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، تو وہ صرف 2 دفعات ہے جس کی 7 سال سزا ہے اور اسے غداری کے میننگ میں نہیں لیا جاتا. صرف وہ اس حد تک پرچہ دائر کیا جا سکتا تھا. لیکن یہ جو دیگر دفعات لگائی گئی ہیں، یہ ہائی کورٹ میں 561A کے تحت بھی اس کو کویش کیا جا سکتا ہے. ایٹ دی سیم ٹائم جب یہ مقدمہ کورٹ آف لا میں جائے گا تو کورٹ اس کی کاگنیزنس ہی نہیں لے گا. بالکل میننگ دیر بائی. بالکل، لیکن جب آپ نے خود یہ واضح کر دیا کہ اس کی کوگنیزنس نہیں لے گا، وکاس پہ میرے لیے یہ بھی بڑا اہم ہے یا جس طرح اس کو رپورٹ کر رہا ہے ان کیسز کے اندراج کو، اس پرچے کے کٹ جانے کو، اس کیس کے ایکسپٹ ہو جانے کو، کیا آپ کو لگتا ہے یہ مس لیڈنگ ہے اور لوگوں کے پرسپیکٹیوز کو اس وقت مجروح کیا جا رہا ہے، ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے جس طرح یہ میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے؟ رائٹ، یہ آئی تھنک تھوڑا سا کنیکٹیوٹی کا ایشو ہو رہا ہے. سوال یہ آتا ہے کہ جس طرح ان دفعات کو بڑھا کر اور یہ بار بار کہہ کے کہ غداری کا مقدمہ، غداری کا کیس درج ہو چکا ہے، ایکسپٹ ہو چکا ہے، بڑا واضح ہے کہ یہ دفعات آپ تبھی لگا سکتے ہیں جب وفاقی حکم شامل ہو. وکاس کیا کہیں گے؟ ایک دفعہ پھر سوال اپنا دہرا دیتی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا میں جس طرح ان غداری کے مقدمات کو رپورٹ کیا جا رہا ہے وہ کسی حد تک نہیں، کافی حد تک مس لیڈنگ ہے؟ دیکھیں، یہ مس لیڈنگ ہے اور جہاں تک اس بارے میں میرا پرسپیکٹیو ہے کہ یہ جو نیریٹیو عوام میں میسج میں بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ رانگ پرسپشن ہے. آپ کسی کو اس طریقے سے ٹھیک ہے، اگین اے لٹل بٹ آف منتخب ہو گئے 3 دفعہ. آئی کین اونلی اسیوم کہ آپ کی جو بات تھی وکاس، تھوڑا سا میرے خیال میں کا مسئلہ آ رہا ہے. اگر ہماری آڈیو لنک ان سے ہے آلریڈی تو ذرا پلیز صرف آڈیو ہی بے شک دے دی جائے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح پورا کا پورا نیریٹو بلڈ اپ ہو رہا ہے یہ تھوڑا سا مسلیڈنگ ہے، کافی مسلیڈنگ ہے، بیکاز یہ مقدمات تب تک درج نہیں ہوتے، یہ دفعات تب تک عائد نہیں ہوتی جب تک اس میں وفاقی حکومت یا پھر صوبائی حکومت کی کنسنٹ شامل نہ ہو. جی وکاس، اپنی بات مکمل کیجیے گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو نیریٹو اور جو پروسپیکٹیو عوام کی نظر کیا جا رہا ہے، ہماری میڈیا پہ بھی ایک جو پرسپیکٹیو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ رانگ ہے، یہ غلط ہے. آپ ایک شخص جو 3 دفعہ پاکستان کا پرائم منسٹر عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوا، آپ اس کے خلاف کیسے غداری کا مقدمہ چلا سکتے ہیں جب اس کی پری کنڈیشنز ہی نہیں ہیں؟ اچھا یہ تو نہیں وکاس، جسٹ ہیلپ می انڈرسٹینڈ دس. ابھی تک میں آپ کے ساتھ ہوں جب میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جو آئینی اس کے لیے ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا نہیں کیا گیا ہے. لیکن جب آپ دوسری بات کرتے ہیں کہ غداری کا مقدمہ کیسے، اس میں پھر یہ بات کی جا رہی ہے کہ پبلک سینٹیمنٹ بھی اور سیاسی حلقوں سے بھی آواز آ رہی ہے کہ جس قسم کا بیان نواز شریف صاحب نے دیا اور جس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں وہ ایک غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں. انڈین میڈیا آپ کے سامنے ہے، انڈین میڈیا میں کئی لوگ اس کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب پہ بطور وزیر اعظم سرمایہ کاری انہوں نے کی. یہ لفظی میں ترجمہ کری، انہوں نے کہا وی ہیو انویسٹڈ ان پرائم منسٹر نواز شریف. اس کو ہم کس طرح پھر ہاؤ شوڈ وی انڈرسٹینڈ دس اسٹیٹمنٹ؟
बिल्कुल, ये दोनों एक सेपरेट इश्यूज हैं जो अभी आपने क्वेश्चन किया, स्पेसिफिकली इसके आंसर की तरफ आना चाहूंगा। हमारे यहाँ पाकिस्तान का आर्टिकल 19 है, दैट इज वेरी मच क्लियर कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन एज अ फंडामेंटल राइट अवेलेबल है, लेकिन आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है या एक्सप्रेशन है वो आप कौमी अदारों की या सलामती कौंसिल के अदारों की तज़हीक और तमस्सुल के लिए या उनके खिलाफ मुल्क दुश्मन एजेंडे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या पाक आर्मी को मलाइन करने की या लान तान करने के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप करते हैं तो फिर हमारी जो हुकूमत है, वो हमारी वफाकी है सूबाई हुकूमत, वो खुद 121 और 124 ए का पर्चा दर्ज करवाए, जो कि प्रॉपर एक फोरम है, प्रॉपर एक कंडीशन है, उसको फुलफिल करे और हुकूमत खुद इसकी सरपरस्ती करे, खुद इसको सुपरवाइज करे। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर वकास हमारे साथ मौजूद होने के लिए। ये शिकें बड़ा क्लियर है कि कौमी इदारों को, कौमी सालमियत को नुकसान पहुंचाने वाला आप कोई बयान नहीं दे सकते, और बड़ा वजन होता है आपके अल्फाज का, खुसूसन जब आप एक सियासी लीडर हों और साबका वजीर आजम भी हों। ना सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क भी आपकी आवाज़ को, आपकी बात को बहुत अहमियत दी जाती है। आई थिंक वी नीड टू पे जब भी आप किसी मेहमान की तवाज़ो करने लगें तो आगे से आपको मिलता है यही जवाब, नहीं नहीं तकल्लुफ़ मत कीजिए, वैसे भी मैं डाइटिंग पे हूँ। ये फिनोमेना है, फैशन है, या इसमें वाकई कोई हकीकत है? हम साल में मेरे ख्याल में 12 महीने और 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन में डाइट रहने के बावजूद लोग वज़न नहीं कम कर पा रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड लोग इसको इतना सीरियसली भी लेते हैं कि कभी कभार अपना ज़्यादा नुकसान कर बैठते हैं। हाल ही में एक खबर आपने देखी होगी कि इंडिया की कुछ एक्टर्स ने इतनी स्ट्रिक्ट डाइटिंग कि उनको वो जिंदगी की बाजी हार गए। ये डाइटिंग का फिनोमेना कहाँ से आया? किसने हमें ये पढ़ाई बताई कि अगर आपका वजन बढ़ गया तो जरा मुंह पे जिप लगा लें, और खाना फिर इस हद तक लोगों ने कम कर लिया कि अपने आप को नुकसान पहुंचाया, अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाया। आइए सबसे पहले जी जनाब, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट मौजू पे बात करने के लिए, जो कि ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए, तमाम लोगों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस सुपरफिशियल एस्थेटिकली चैलेंज दुनिया में ऐसा लग रहा है कि ज़ाहिरी चमक दमक, हम अपने आप को कैसे कैरी करते हैं, एजिंग को कैसे देखते हैं, कितने वेल ग्रूम्ड हैं, इन सब चीज़ों की अहमियत बहुत बढ़ गई है। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो हमारी आंटीज़ और ममा हमेशा ये बात करती थी कि भाई हमारे बच्चे, हमें एक मदरली फिगर लगना चाहिए। सो वो मदरली एक जो एक इमेज होता था, उसमें जहन में होता था कि समबडी हु लुक्स आफ्टर देयर हाउस, दे आर नॉट सपोज्ड टू बी सुपर फिट, बल्कि वजन को आप बढ़ जाने को हम जस्टिफाई करते थे कि अब बच्चे हो गए लोगों के, तो उसके बाद उन्होंने अपना ख्याल नहीं रखा। द सेम वाज ट्रू फॉर मेन एंड वुमेन। लेकिन अब ऐसा लग रहा है, खुसूसन अब की जो जनरेशन, इस वक्त जो लोग 30 to 45 के बीच में हैं, वो अपना बहुत ख्याल रखना चाहते हैं, वजन भी कम रखना चाहते हैं और दिखने में भी कम उम्र दिखना चाहते हैं, और ये अनफॉर्चुनेटली एक ऑब्सेशन बनता जा रहा है। आज मेरे साथ जो पैनल मौजूद है वो आपको लोगों की इस मेंटालिटी के बारे में भी बताएगा, किस किस्म की ख्वाहिशात लेके इनके पास पहुंचते हैं कि एक हफ्ते में जादू की छड़ी घुमाएं और हमें बिल्कुल सही कर दें, किस ऑब्सेसिव हद तक लोग जाते हैं, कितनी स्ट्रिक्ट डाइटिंग कर लेते हैं और अपना नुकसान करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरीज हारून, जनरल फिजिशियन भी हैं एंड ऑफ कोर्स अ रेगुलर न्यूट्रिशनिस्ट इन माय शो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरीज आपके यहाँ मौजूद होने का। आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं वसीम शाह, जो आप बिल्कुल गेस नहीं कर सकते दैट ही 64 माशाल्लाह, और ये सुपर फिट हैं, अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखते हैं और लोगों को ट्रेन भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई यहाँ पे मौजूद होने के लिए। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, माशाल्लाह आई लव हिज एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। जिस तरह खास तौर पर इस पेंडेमिक में जहाँ अक्सर लोग एंजाइटी का शिकार थे, ही वॉज नॉट ओनली इन हाई स्पिरिट्स हिमसेल्फ बट ही वॉज एबल टू हेल्प सो मेनी पीपल। यानी 80% इनकी जो कंसल्टिंग होती है वो ऑनलाइन होती है। अ हाई एनर्जी पर्सन, सर्टिफाइड फिटनेस प्रोफेशनल फ्रॉम कैलिफोर्निया। इसके अलावा माइंड साइंसेस के स्पेशलिस्ट भी हैं। अगर अभी आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं तो मैंने लोगों को कहा था डाइट सिर्फ वही नहीं होती जो आप खाते हैं, बल्कि इट्स ऑल दैट यू पुट इन योर माइंड एज वेल। सो ही सब्सक्राइब्स टू द सेम स्कूल ऑफ थॉट। हमारे साथ मौजूद हैं उमर बिलाल अहमद। थैंक यू उमर फॉर बीइंग हियर। थैंक यू।
उमर, सबसे पहले अगर गुफ्तगू तुमसे ही शुरू कर लूं, मुझे ये बताओ कि यंग लोग जिनके साथ तुम कंसल्टिंग कर रहे थे, इस वक्त इतना ऑब्सेशन क्यों है फिट होने का? मैम, मैं आपकी गुफ्तगू अभी थोड़ी देर पहले से मैं सुन रहा था, मैं फॉलो कर रहा था। मैं सबसे पहले आपके तवज्जुह से एक मिसकंसेप्शन पहले क्लियर कर दूं, जो कि मैंने आपके पैकेज में भी देखा जो चला, और जो एक इन जनरल हमारी सोसाइटी के अंदर नजर आएगा आपको, जो लोगों का कॉन्सेप्ट है, वो वर्ड डाइट है। डाइट नोवेयर मीन्स कि आपने भूखा रहना है। डाइट और स्टारवेशन में फर्क है, सबसे पहले ये रहे। भूखा रहने को स्टारवेशन कहते हैं, और डाइट के, मुझे इस तरह से कुदरती तौर पे मैं इस फील्ड का पार्ट हूं, मुझे आज तक याद है, व्हेन आई वाज इन क्लास 2, चैप्टर नंबर 3 ऑफ साइंस की बुक जो मेरी थी, उसका चैप्टर 3 था was diet, and diet simply means what you eat and drink, what you consume, basically what you consume, whether it's fast food, whether it's cold drinks, whether it's ice cream or anything, whatever you आप ये पत्ते खा रही है ना, ये कागज है, ये भी आप खाएंगे तो ये आपकी डाइट कहलाएगी। in fitness what diet means is clean eating, ईटिंग क्लोज टू नेचर। ये सबसे पहले आपसे जब कोई फिटनेस एक्सपर्ट अगर पूछे कि आपकी डाइट क्या है, तो वो आपसे जानना चाहता है कि आप खाते क्या हैं, व्हाट डू यू कंज्यूम बेसिकली। जी, डाइट है आपकी कि इट्स नॉट हेल्दी। हाँ, तो हेल्दी डाइट जो खा लेगा उसकी सारी चीजें पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे उसके, और जो अनहेल्दी डाइट लेगा उसके वैसे ही इफेक्ट्स होंगे। कॉमन इस्तिलाह बन गई कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ, इसका मतलब है मैं जरा खाने को रेजिस्ट कर रही हूँ, चिकनाई वाला खाना या जो भरपूर खाना। एक्चुअली वी कंसिडर डाइट एज, जब हम हेल्दी ईटिंग स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं हम डाइट पे चले गए, हालांकि डाइट इज एवरीथिंग व्हाट वी कंज्यूम, जो आपने जैसे कहा, एंड जो इवन थॉट्स हम लेते हैं, जो एनर्जीज हम लेते हैं, दैट इज ऑल्सो आवर डाइट, बिकॉज वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा, आपने जो रिसेंटली सुना होगा वसीम, आपने इसको कैसे देखा कि लोगों ने कहा कि डाइटिंग, इतनी स्ट्रिक्ट डाइटिंग कर ली कि जो बॉडी की रिक्वायरमेंट थी उसी को पूरा नहीं किया और खुदा न खास्ता लुक्मा अजल बन गए, यानी मौत का शिकार हो गए। क्या इस पे आपका क्या रिएक्शन था एज समबडी हु इज इनटू फिटनेस? देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि हर हरकत के पीछे एक मुहर्रिक होता है। सही। अगर आप मूव कर रहे हैं, इसके पीछे एनर्जी है। एनर्जी आपको किस तरह हासिल होगी अगर आपकी बॉडी फ्यूल नहीं है? बॉडी फ्यूल को आप किस तरह हासिल करेंगे? खुराक के जरिए। हमारे यहाँ दरअसल फिटनेस के स्टैंडर्ड जो है वो बहुत बदल गए हैं। सही। हम वेट, स्केलेटन स्ट्रक्चर और मुख्तलिफ चीज़ों को लेते हैं। हम सिर्फ ये समझते हैं कि मतलब वेट गिरा लिया तो हम फिट हो जाएंगे, हालांकि ये तो एक इकाई है। फिटनेस की वेट कम होना सिर्फ एक इकाई है। आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है, आपका स्टेमिना कहाँ है, आपकी एंड्योरेंस कहाँ है, ये सारी चीज़ें मिलती है तो आपको फिटनेस बनेगी ना। अच्छा, एक चीज़ मेरे जहन में हमेशा आती है कि जो एक्टर्स पहले इनकी जो भी फैट डाइट होती है, अरीज, उमर, आप सबसे ये सवाल है, वो बड़ी हिट हो जाती है। कोई कहता है जी ये सिर्फ पत्ते खा रहे हैं। एक ज़माने में एक डाइट बड़ी, वो आई एम फॉरगेटिंग हर नेम, मराया कैरी की डाइट बड़ी मशहूर हुई थी कि जी वो जो उनका दिल चाहता है वो खाती हैं, लेकिन बस 1 टीस्पून, ताकि वो क्रेविंग भी खत्म हो जाए। हमारे यहाँ तो हाल उल्टा है ना, पहले टीस्पून के बाद फिर रुकते ही नहीं है हम, लेकिन उन्होंने कहा 1 टीस्पून खा लो तो बस दिल को तसल्ली हो जाएगी। एंड दीज पीपल, इनका लाइफस्टाइल इतना स्ट्रेनस है अरीज, यानी इनको कभी यहाँ भागना है, कभी ये काम करना है, कैमरे के सामने परफॉर्म करना है, फ्रेश नजर आना है। ये इतनी रिस्ट्रिक्टेड डाइट के साथ इतने ज्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक कैसे होते हैं? फुल टीम होती है ना। आप मेरे पास जैसे क्लाइंट्स आते हैं मोस्ट ऑफ हाउस वाइफ्स, तो वो कहती हैं हमें कि मुझसे पूछती हैं कि आप जाती हैं कोई ये डाइट की? मैं कहती हूँ भाई इट्स फुल वर्क, एक टीम वर्क है, आप अकेले नहीं कर सकते। खाना कहीं और से मील्स आ जाएंगी, दे आर नॉट स्ट्रेसिंग अबाउट कि मील कहाँ से प्रिपेयर होगी। उनको पता है कि हमने इतनी चीज़ें खानी है, इतनी कैलोरी इनटेक करनी है, इतनी देर वर्कआउट करना है, उसके बाद जाके कैमरे पे। एंड देयर इज अ टीम वर्किंग कि आपकी अपीयरेंस कैसी हो, स्किन कैसी होनी चाहिए, बट दे डू टेक केयर ऑफ द स्किन, के पानी का इंटेक अच्छा रखते हैं। हमारे यहाँ तो ये जो नॉर्मल एक कॉमन बंदा है वो नहीं कर सकता। और पानी का पूछे कितने ग्लास पिए, 4 कहेंगे तो 2 पिएंगे, 8 ग्लासेस कहें तो 4 पी के आ जाएंगे। तो ये चीज़ें दे टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। एक्चुअली पूरा टीम वर्क होता है, एक अकेला बंदा नहीं कर रहा होता। अच्छा मैम, अगर मैं इस पे एक, क्योंकि मुझे जो है ना प्रॉब्लम जरा सोसाइटी में जरा ज्यादा फेस होती है, तो मैं मिसकंसेप्शंस पहले क्लियर करने के ऊपर, तो मेरा पर्सपेक्टिव तो मिसकंसेप्शंस पे रहेगा। ठीक है, तो मिसकंसेप्शन एक लोगों का जब डाइट के बारे में आता है, मैं आपको इसका भी क्लियर कर दूं कि हम जो भी हम खाना खा रहे हैं ना, कोई भी आप खाना उठा लें, उसमें आपको रोटी मिलेगी,
اس میں آپ کو یا تو چاول ملیں گے, میٹ ہوگا, وہ فش ہو, مٹن ہو, چکن ہو, بیف ہو, مسالے ملیں گے, تیل ملے گا اور سبزیاں ملیں گی. انہی سب چیزوں سے ساری ڈائٹ بنتی ہے. تو بیسیکلی یہی ساری چیزیں آپ کو کنزیوم کرنی ہوتی ہیں, لیکن آپ کے کرنٹ باڈی سٹیٹس کے حساب سے آپ کو کتنا گوشت لینا ہے, کتنا تیل لینا ہے, کتنا روٹی, کتنا چاول, کتنی چینی لینی ہے, یہ میٹر کرتا ہے. تو تمہیں لگتا ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ تو پورشن ہے, یعنی پروپورشن ہی بہت زیادہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ پورشن نہیں ہے. پاکستان میں سب سے بڑا پرابلم جو ہے نا وہ الٹریسی ہے. ہم لوگ پڑھنا نہیں چاہتے, سمجھنا نہیں چاہتے, اور ہم شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں. میں خواتین کو یہ چیز بتاتا ہوں, دیکھیں میرے کلائنٹس میں جتنے بھی لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہوں, میں یہ مسکنسپشن ان کا کلیئر کرتا ہوں بار بار, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. آپ جو بھی چیز کھائیں, اگر آپ کی ڈائٹ میں روٹی چاول نہیں ہے تو روٹی چاول آر کاربوہائیڈریٹس جو کنورٹ ہوتے ہیں گلوکوز میں, اور گلوکوز آپ کی باڈی کا پرائمری سورس آف انرجی ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں, ان کو جب ویٹ لاس اور فیٹ لاس کا لوگوں کو فرق نہیں پتا, اب لوگ ٹرم استعمال کرتے ہیں ہمیں ویٹ لاس کرنا ہے. دیکھیں آپ پانی پینا چھوڑ دیں, آپ کھانا کھانا چھوڑ دیں, آپ کا اوور آل باڈی واٹر ویٹ بھی گرائے گی, اور ساتھ میں آپ کی باڈی میں جب پروٹین ڈیفیشنسی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو تم نے یہاں پہ کی ہے کہ واٹر لاس. لوگ یہ بات ریئلائز نہیں کرتے کہ کسی بھی کنسلٹنٹ کے پاس اگر گئے ہیں, اس کے بڑے بہت زیادہ ماہر ہونے کی ڈاکٹر عریج نشانی یہ سمجھی جاتی ہے کہ بھائی ہم اس کے پاس گئے تھے 3 ہفتے میں ہمارا 2 کلو وزن کم ہو گیا. ناٹ ریئلائزنگ کہ یہ تو سب سے پہلے تو آپ کی باڈی کا صرف پانی گرا ہے, اور اس کے بعد خدا نہ خاصا فیٹ یا مسل. کیسے گرا ہے آپ کو یہ بھی سمجھنا ہے. 1 گرام کاربوہائیڈریٹ جو ہے وہ تقریباً 4 گرام پانی ہولڈ کرتا ہے آپ کی باڈی میں. جب بھی یہ جو ٹریڈیشنل نیوٹریشنسٹ بیٹھے ہیں, میں آئی ریئلی اپریشیٹ کہ جو ہمارا جو آپ نے مائنڈ سیٹ میرے خیال میں پینل کا بنایا ہے, وی آر آل آن دا سیم پیج. تو یہاں پہ کوئی تکرار والا تو میرے خیال میں کانسیپٹ ہی نہیں رہے گا. یہ بڑا اچھا آپ کی جو ٹیم نے ارینج کیا ہے. دیکھیں 1 گرام کاربوہائیڈریٹ 4 گرام پانی ہولڈ کر رہا ہے. ٹریڈیشنلی کیا چلتا ہے, جو لوگوں کے ذہن میں ڈائٹ کا مطلب ہے کہ بھوکا رہنا, نیوٹریشنسٹ ان جنرل جو ہے وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ بھوکے رہیں. وہ جب بھوکے رہتے ہیں تو 2-3 دن میں ان کی باڈی سے کاربوہائیڈریٹ فلش کر جاتے ہیں, ان کی باڈی میں کاربز میں جو پانی جاتا ہے وہ چھوٹا سا ہو جاتا ہے, بڑے خوش ہوتے ہیں کہ منہ بھی پتلا ہو گیا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, ذرا اس پہ بات کریں گے کہ بھوکا رہنا ضروری ہے ڈائٹ کرنے کے لیے, اور خاص طور پہ یہ جو نئی بلا آئی ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ, وہ اس میں سارے میں کہاں فال کرتی ہے. سے بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان, بات ہو رہی ہے ذرا ڈائٹنگ پہ. بڑا انٹرسٹنگ اور انٹینس سبجیکٹ ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا اس پہ خیال ہوتا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ 1 مہینہ اگر محنت کر لیں, کلین ایٹنگ کر لیں, ذرا ایکسرسائز کر لیں تو وزن بڑا تیزی سے کم ہو جاتا ہے. جبکہ آن دی ادر ہینڈ کچھ لوگ اپنے جینیٹکس کو, اپنے خاندان کو, اپنے تمام شجرہ نسب کو اس کا بلیم دیتے رہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے خاندان میں تو سب موٹے ہیں, یہ جینیٹک پرابلم ہے, چاہے ہم کچھ کر لیں نہیں ہو سکتا. ایک بڑا خوبصورت جواب ہے, بیکاز آئی انکاؤنٹر دیز questions on daily basis. میرے پاس ہنڈریڈز آف کوئریز آتی ہیں جو یہ کلیم کرتے ہیں نا ہمارے جینیٹکس کے اندر یہ پرابلم ہے, ہمارے ماں باپ بیچارے موٹے تھے, ایسا تھا ویسا تھا. میں ان کو کلیئر کٹ جواب دیتا ہوں, ان کو میری بیچاروں کو بات بری لگے یا نہیں, میں ان کو یہ کہتا ہوں آپ کے اندر کسی نے پائپ لگا کے ہوا نہیں بھری, آپ نے کھا کھا کے اپنے آپ کو وزن بڑھایا. جیسے انگریزی میں ایک سینگ ہے, اٹ رنز ان دا فیملی بیکاز نو بڈی رنز ان دا فیملی. وسیم آپ کیا کہیں گے جب آپ کے پاس کوئی ایسا مشکل کلائنٹ آتا ہے, اور آپ نے تو یو میڈ اٹ اے وے آف لائف. ہمارے یہاں کیا کیا چیزیں آپ کو پرابلم لگتی ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی آج ڈائٹنگ کرنی شروع کی تھی, کل ہی بیگم نے بریانی بنا دی تو وہ سارا پلان چوپٹ ہو گیا. دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ محنت نہیں کرنا چاہتے, اچھا ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ ان کے پاس بڑی ان ایکسپیکٹڈ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں. فٹنس کیا ہے ہمارے یہاں شاید پتہ ہی نہیں کسی کو. پاکستان میں تو مجھے نہیں پتا کہ کسی کو پتا ہو کہ فٹنس ایکچولی ہے کیا. دوسری بات جو میں لیتا ہوں, ود آؤٹ پریکٹیکل ایکسپیرئنس آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یعنی اگر آپ 20 کے 30 کے ہیں تو ایک وقت تھا, میں بھی 30 کا تھا, آئی تھنک 89 کا سیف گیمز تھا میرا اس وقت, میں بہت بولتا تھا کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ ہے کیا. پھر جب مجھے تھوڑا پتہ چلتا گیا میں بالکل خاموش ہو گیا. مجھے پتا ہے یہ سبجیکٹ بہت مشکل ہے, اور آپ جو ہیں اپنی کسی ایک سبجیکٹ کو لے کے کہتے ہیں کہ میں فٹ ہو گیا, ایسا نہیں ہے. لیکن وسیم آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کا ایک طرح سے ڈسپلن, آپ کا وے آف لائف, وہ لوگ جو فٹ ہیں ان کو اس کو
पूरी तरह से अडॉप्ट करना पड़ता है. हमारे यहाँ देखिए खुशी, डिस्ट्रैक्शन, हमारे यहाँ खुशी होती है, किसी के यहाँ शादी होती है, कोई तकरीब होती है तो हम उसको सेलिब्रिटी ऐसे कहते हैं कि बहुत सारे पकवान बना लिए. हमारे यहाँ जिंदगियों में खाना पीना, इसके अलावा हमने अपने कोई ज्यादा मकासद नहीं रखे. हमारे शहर में देखें लोग चलते नहीं हैं, गाड़ी में बैठे होते हैं. तो जिस शख्स को फिट रहना है उसको बड़ा मुश्किल ऐसा लगता है कि वो दरिया इस धारे में बह रहा है, आपको उल्टा स्विम करना पड़ता है. ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है. हाँ, देखिए आप क्या कुछ खा सकते हैं. आप मुझे मिसाल देना, अगर मैं एक वर्किंग पर्सन हूँ और मुझे दोपहर के टाइम पे भूख लगती है, मेरे पास कितने हेल्दी ऑप्शंस हैं. तो कुछ ना कुछ मैंने ऐसा गड़बड़ी खाना है कि मेरा फिटनेस और साइड आप खाएं. देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, होता ये है कि आपकी डाइट एक्चुअली है क्या. पहले तो आप ये देखें ना कि आप डाइट को कहते क्या हैं. एक्चुअली मैं तो बॉडी फ्यूल कहता हूँ. ठीक है, फ्यूल में आप कुछ भी ले सकते हैं. अगर आपकी नॉलेज नहीं है ट्रेनिंग के बारे में, अगर आप नहीं जानते कि सेंट्रिक्स मूवमेंट्स क्या होती हैं, आप कंसेंट्रिक्स मूवमेंट नहीं जानते, अगर आप हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग नहीं कर सकते, तो आपकी बॉडी में डैमेजेस होते रहेंगे चाहे आप कितनी ही कम डाइट क्यों ना ले लें. मेरे नजदीक मैं शायद हो सकता है कि 3000 कैलोरीज से भी ज्यादा लेता हूँ एक दिन के अंदर, जो कि इनफ होती है. लेकिन मैं उस तमाम की तमाम कैलोरीज को कन्वर्ट करता हूँ अपनी बॉडी फ्यूल में. उस फ्यूल को इस्तेमाल करता हूँ अपनी मूवमेंट में. तो मेरे नजदीक डाइट का कंट्रोल करना तो मानी नहीं है. सही. कोई चीज भी यहाँ पे मैं इनसे इख्तलाफ करूंगा. देखिए ये जो बात कर रहे हैं ना, ये अपने पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, ये अपनी एग्जांपल ले रहे हैं कि भाई मैं 3000-4000 कैलोरीज खा रहा हूँ और मैं इतना वर्कआउट कर रहा हूँ तो मेरा वजन कम रहेगा. मैं आपकी बात नहीं, मैं आपकी बात यहाँ करता हूँ. सुनिएगा, वर्कआउट की बात नहीं होती, वर्कआउट की बात नहीं होती. मैं भी अपना जवाब दूं. आप अगर 4000 कैलोरीज खा रहे हो और पूरा दिन आप भागते जा रहे हैं मैराथन रनर की तरह, तो आप कम रहेंगे. बात यहाँ पे हर बंदा तो आपकी तरह से हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग नहीं कर सकता. खवातीन नहीं कर सकती. आपको उनको खवातीन को जो हमारी घर पे मौजूद है उनको आपने एक कन्वीनियंट सोल्यूशन देना है. आप उनको ये नहीं कह सकते कि मेरी तरह आप 3000 कैलोरीज खाएं और आप मेरी तरह वर्कआउट करें. पॉइंट यहाँ पे रेज किया डॉक्टर रीच क्या कहेंगी कि जो खवातीन फिटनेस को कह रही हैं वो इनकी बात बिल्कुल सही है. उनके जहन में तो फिटनेस ये है कि मेरा साइज 10 होना चाहिए, साइज 8 होना चाहिए. जब मैं गारमेंट्स की शॉप पे जाऊं तो मेरा साइज होना चाहिए. दे नॉट वरीड अबाउट डू आई हैव एनर्जी और नॉट. अच्छा सिद्रा भी बड़ी अवेयरनेस हो गई है. नाउ आई एम गेटिंग क्लाइंट्स जो आके कहते हैं डॉक्टर जी हमारे घुटनों में दर्द है या हम सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, तो पहले हम वो पहले करेंगे. एंड आई यूजुअली सिट विद देम एंड आई सेड कि पहले हम अगर जैसे फर्स्ट 4 वीक्स है, विल नॉट फोकस के स्केल पे जा रहा है, साइज कम हो रहा है, विल फोकस के विल इम्प्रूव योर एनर्जी लेवल्स. जो डेफिशिएंसीज आ रही है क्योंकि विटामिन डी, B12, जिंक की डेफिशिएंसीज आती हैं, रिपोर्टेड डेफिशिएंसीज. अच्छा, ये एक बड़ा की पॉइंट है डॉक्टर अरीज, यहाँ पे इसको जितना एम्फसाइज किया जाए कम है कि वो लोग जो ओबीस हैं उनको ये नहीं पता होता कि उनमें मोस्टली आयरन की कमी भी है, विटामिन डी की कमी भी है, B12, मैग्नीशियम. मुझे नहीं मालूम द बैकग्राउंड ऑफ बोथ ऑफ माय गेस्ट जो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज और भी बता दूं. जब आप एक ट्रेनर, आप एक कंसल्टेंट, जब आप एक न्यूट्रिशनिस्ट और आप एक डाइटिशियन होते हैं ना, आपको क्लाइंट को समझना पड़ता है वो किस पर्सपेक्टिव से गुजर रहा है, उसका क्या सोच है, और वो आपको तब तक आपके अंदर नहीं आ सकती जब तक आपने खुद उस किस्म का एक्सपीरियंस ना किया. सवाल है ना मेरा, दुनिया भर में. नहीं देखो मेरा सवाल का जवाब दो. देखें, बात काट रहा हूँ. हाँ, कि आप मुझसे कह रहे हैं कि ठीक है आप ये कह रहे हैं, आप ठीक है ना कि बहुत लंबी ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती. आप ये नहीं समझे कि मैं घंटों ट्रेनिंग करता हूँ. मेरा ट्रेनिंग 15 मिनट, आपकी ट्रेनिंग को क्रिटिसाइज 15 मिनट है, लेकिन आप फिटनेस के उस स्टैंडर्ड पे तो आए. अच्छा सुनो, ठीक है ना, इसको जरा गुफ्तगू को समेटते हैं. मेरा सवाल स्टैंडर्ड क्या, सवाल तो सुन लो, क्वेश्चन सुन लो. सवाल ये है कि जो घर में बैठी खवातीन है जो इस बात से परेशान है कि बच्चे हुए, वजन बढ़ गया है, लेकिन वो सिर्फ वो चाहती है कि वो जो मेरे पहले वाले कपड़े थे, जहेज वाले कपड़े थे, मैं उसमें फिट आ जाऊं. लेकिन दूसरी तरफ उसको हो गई है आयरन डेफिशिएंसी, उसको हो गए PCOS, उसको हो गया हाइपोथायराइडिज्म. जब वो डॉक्टर अरीज के पास पहुंची, डॉक्टर अरीज पहले उसको कहती है कि तुम्हारी देखो वजन कम करने के लिए मैं तुम्हें एक रिस्ट्रिक्टिव डाइट दे दूं, लेकिन जो कमी है न्यूट्रिशंस की वो अपनी ही जगह है. अरीज सबसे पहला स्टेप ऐसी खवातीन के लिए क्या हो? देखो पहले जब, क्योंकि मेरे पास ज्यादा फीमेल्स ही आती हैं, बीइंग रिस्पेक्ट के, तो आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट. आपकी अपनी एक ट्रांसफॉर्मेशन. दूसरा, आई हैव माशाल्लाह से 3 किड्स, ठीक है, एंड आई एम अ वर्किंग लेडी. उसके अलावा मैं घर के सारे काम करती हूँ. तो जो मुझे अप्रोच करते हैं ना, देर लाइक आप जिस तरह करती हैं ना, हमें वही चीज चाहिए. वी वांट द एनर्जी लेवल्स कि हम इधर भी जाएं उधर भी जाएं, घर के काम भी करें और फिर अच्छे भी दिखें. जैसे कि अब आई डोंट नो आई लुक नाइस और नॉट, बट उनको अच्छी लगती है. मैं अब ये बात है. तो फिर मैं उनको बिठा के ये समझाती हूँ कि सबसे पहले यू हैव टू
फुलफिल कि आपकी डेफिशिएंसीज क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी की क्या है, बिकॉज लूजिंग वेट इज नॉट कि स्केल पे जा रहा है. हमारा जो फैट होता है, बेसिकली वी हैव 2 टाइप्स ऑफ फैट, व्हाइट फैट होता है और ब्राउन फैट. ब्राउन फैट ज्यादातर बच्चों में होता है, विच इज अ गुड फैट विच गिव्स अस द एनर्जी जो हमें यूज होती है. और बड़े होते जाते हैं एडल्ट लाइफ में तो व्हाइट फैट बनता जाता है, तो हम सब में व्हाइट फैट ज्यादा होगा. अगर हम डायरेक्टली जो शॉर्टकट्स होती हैं डाइट्स की वो करेंगे तो डायरेक्ट व्हाइट फैट विल रिलीज इन आवर ब्लड जो ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाता है. तो स्लो प्रोसेस में इट कन्वर्ट्स इनटू ब्राउन फैट एंड देन इट कन्वर्ट्स इनटू द एनर्जी जो हमें चाहिए होती है. तो मैं आई डू ट्राई टू एक्सप्लेन लेमैन लैंग्वेज में कि किस तरीके से आपको मैं स्लो चलूंगी. पहले उसके साथ क्या होता है, जब वो ब्राउन फैट बनता है तो आपकी डेफिशिएंसी भी कवर होती है. अगेन फॉर क्लैरिटी से वसीम साहब, अगर बॉडी में ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो वो ऑटोमेटिकली मर्दों में खवातीन में वजन को बढ़ा देती है. यानी ऑलरेडी अगर आप जैसे कहते हैं ना, अगर आपको जैसे आयरन की कमी है, रेड ब्लड सेल्स की अगर आपको कमी, एनीमिक है आप, तो लोगों का वजन बढ़ा हुआ होता है. इज दैट ट्रू? ऐसा है तो पहले उस कमी को पूरा करें और उसके बाद टारगेट पे मैं आपको देखें, आप लोग बुरा मत मानिएगा, बट सारी गुफ्तगू जो आप लोग कर रहे हैं ये आप लोग अगर मैं टीवी बैठे देख रहा हूँ ना तो मैं कंफ्यूज रहूंगा, मैं किसी लुबे लुबाब पे पहुंचूंगा नहीं. देखिए पब्लिक जो सुन रही होती है उसे सोल्यूशन चाहिए होता है, और सोल्यूशन सबसे पहले ये समझ लें ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मुश्किल काम नहीं है. जो डाइट की बात की जा रही है, डाइट का मतलब है क्लीन ईटिंग, नेचर के करीब ईटिंग, हेल्दी ईटिंग. तो वो बैलेंस डाइट जब आपकी होती है उसमें फ्रूट्स भी होते हैं, उसमें वेजिटेबल्स भी होते हैं, उसमें मीट भी होता है, उसमें रोटी चावल भी होता है, फिर तुम्हारे लिए एक सवाल है, फिर तुम्हारे लिए एक सवाल होता है. मेरे जैसा नॉलेजेबल शख्स भी है जिसको पता है कि यार भूख लगी है तो हाई एनर्जी फ्यूल इस वक्त एक मुट्ठी नट्स ले लो, लेकिन फिर जबान का चटखारे का क्या करें जो गोलगप्पे मांग रहा है. देखिए मैं आपके इसी सवाल से आपका जवाब दूं. देखिए यू सेड ऑन दैट सोफा दैट यू आर सिटिंग ऑन कि यू आर नॉलेजेबल. देखिए अगर आप नॉलेजेबल हैं, अगर आप अपने आप को मिसाल के तौर पे 30 मार खान कोई भी समझता है, जो आपने पर्सपेक्टिव दिया यही क्लाइंट्स का भी होता है. हमें सब कुछ आता है, हमने गूगल यूट्यूब कर लिया. मेरा तो सवाल अगर आप खुद नॉलेजेबल है ना तो फिर आप यहाँ हो, मैं यहाँ आ जाता हूँ. बात ये कि सबसे पहले आपको ये रियलाइज करना है, क्लाइंट को ये रियलाइज करना है उसको कुछ नहीं मालूम. अगर आप किसी को कंसल्ट करने जा रहे हैं, अगर एक कंसल्टेंट के पास आप आ रहे हैं, यू नीड टू रियलाइज दिस पॉइंट दैट यू नो नथिंग. मैंने तुम्हें शो में बुलाया, मैंने तुमसे अपनी कंसल्टेशन नहीं मांगी. एक छोटा सा ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं. वेलकम बैक जी. एक बड़ा आसान सा सवाल सारे लोगों के लिए, अगर वजन घटाना है तो उसके लिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है या डाइट, और डाइट का मतलब क्या, उस पर हम चल रहे थे. एक जो सवाल मैं हमेशा एक्सपर्ट से करती हूँ कि हमारे मुल्क में जैसे ही लोग 35 को 40 को क्रॉस करते हैं वो कई फिटनेस चैलेंजेस पे, चलने को फिरने को एकदम रद्द करने लगते हैं और कहते हैं जी अब तो हम बूढ़े हो गए हैं. तो हमारे यहाँ लोग 40 पे बुढ़े क्यों हो रहे हैं, और बैरून मुल्क अगर देखें लोग 80 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, पहाड़ चढ़ रहे हैं. तो ये फिनोमेना क्या है समझने की कोशिश करते हैं. रीच आपसे शुरुआत करते हैं. आई थिंक ये एक तो माइंड सेट हम लोगों का ऐसा है ना, स्पेशली खवातीन के लिए, कि मैंने जैसे थोड़ा सा अपना भी नोट किया था जब मेरी स्टार्टिंग में शादी हुई कि ज़ोर से नहीं हंसना, ये नहीं करना. आहिस्ता आहिस्ता बिकॉज आपके एजुकेटेड फैमिलीज होती हैं तो वो थोड़ा आपको फ्रीडम देती हैं, लेकिन मेजॉरिटी हम मेरे पास जो आती हैं हाउस वाइफ, वही बात है कि जिम नहीं जा सकते क्योंकि इजाज़त नहीं है या कोई इशू है जाने का, बच्चे किसके पास छोड़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी अजीब सी ले लेते हैं. इसकी वजह से स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है. जो स्ट्रेस होता है वो आपकी इंसुलिन, कॉर्टिसोल सबको जो है डीरेंज कर देता है. दैट रीज़न घुटनों में दर्द, नमाज पढ़ेंगे तो खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बेंड कैसे होंगे, कमर में दर्द शुरू हो जाता है फीमेल्स. तो आई थिंक ये लिंक अप करता है जो उमर पहले बात कर रहा था, माइंड साइंस से. इट्स ऑल इन योर थॉट्स कि अगर आपने सोच लिया कि मैं 30 पे बुढ़ा हो गया हूँ तो इसका मतलब है आप बुढ़े हो गए हैं. ऑन द अदर हैंड इफ यू फील कि ये आपकी जिंदगी का प्राइम है तो आप उसी तरह इसको अप्रोच करेंगे. व्हाट डू यू से? मैम बिल्कुल सही कह रही हैं. मैं तो एक्नॉलेज कर रहा हूँ आपकी बात को, आप मुझे ये बताएं मैं किस चीज का जवाब दूं आपको. नहीं, मैं आपसे पूछ ही रही हूँ कि जब फिर लोग ये अस्यूम करते हैं कि 40 के बाद अगर मैंने वेट पुट ऑन कर लिया है तो अब कुछ नहीं हो सकता, ये वजन तो रहेगा. ऐसा नहीं है. मेरी अप्रोच मैं आपको एक दफा बिल्कुल समराइज करके बता दूं. बैलेंस डाइट विद एक्सरसाइज, एक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ चीजों का आपका होना चाहिए. आप सिर्फ ये कहें कि डाइट अच्छी हो जाए एक्सरसाइज ना हो,
ٹھیک ہے. آپ یہ کہیں کہ ایکسرسائز اچھی ہو جائے ڈائٹ خراب ہو, یہ اپروچ نہیں ہے. Anything which is against the principles of nature is bad for a human being in a longer run. آپ کی ہر چیز بیلنس ہونی چاہیے. اس بیلنس ڈائٹ کیا ہے, بیلنس ایکسرسائز منیمم کیا ہے, وہ اگر آپ کو کوئی کنسلٹنٹ یا کوئی بھی اچھے طریقے سے گائیڈ کر دیتا ہے, وہ چیز کسٹمائزڈ ہوتی ہے ہر انڈیویجول کے اکارڈنگ. آپ بیٹھی ہیں, آپ کے لیے ڈائٹ پلان بیلنس مختلف ہوگا, آپ کے لیے ایکسرسائز مختلف ہوگی. ایک 40 ایئرس کی 80 kg کی خاتون بیٹھی ہیں, ان کے لیے الگ ہوگا. ایک ورکنگ وومن ہے جو 40 کی ہیں لیکن 80 kg ویٹ ہے, ان کے لیے الگ ہوگا. سو اٹ ڈیپینڈ فرام کلائنٹ ٹو کلائنٹ. سو یو بلیو ان کسٹمائزنگ اے پلان. وسیم صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ایک سارے کے سارے جو ایکسپرٹس اینڈ کنسلٹنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لوگ آتے ہیں, خود پیسے خرچتے ہیں, کاؤنسلنگ لیتے ہیں, لیکن پھر ڈائریکشنز کو فالو نہیں کرتے. مثال کے طور پہ آپ نے ڈائٹ پلان بنا کے دیا, ایکسرسائز پلان بنا کے دیا, کسی کو اگر عادت ہے حلوہ پوری ناشتے کی اور وہ نہیں چھوڑنے پہ آمادہ اور کہتا ہے کہ جی میری باڈی تو مانگتی ہے, مجھے کریونگ ہوتی ہے, تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے آپ کا جو فوڈ ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پیٹرن آف ٹریننگ پہ, کہ آپ کس قسم کی ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ بہت ہلکی غذا لیتے ہیں, آپ بہت ہائی انٹینسٹی ٹریننگ کرتے ہیں, اٹ مینس کہ آپ لاس کر رہے ہیں اپنا, آپ نقصان کر رہے ہیں. تو یہ آپ کے پاس 80 kg کا آ رہا ہے, آپ کے پاس 120 kg کا آ رہا ہے, آپ کے پاس دبلا آدمی آ رہا ہے, آپ کے پاس بہت زیادہ باڈی ڈیمیجز لیے ہوئے آ رہا ہے آدمی, آپ اس کو سیم ایک ڈائٹ بتائے چلے جا رہے ہیں کہ آپ نے یہی کرنا ہے, اور سیم ایک چیز بتائے چلے جا رہے ہیں کہ آپ نے ٹریننگ یہ کرنی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کی موومنٹ جو ہے وہ ڈیفائن کرتی ہے آپ کی ڈائٹ کو, کہ آپ کی ڈائٹ کیا ہونی چاہیے, آپ کا پیٹرن آف ٹریننگ کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ریپڈ فائر کی طرح کچھ کامن سوالات جو لوگوں کے آتے ہیں, کیا یہ بات صحیح ہے ڈاکٹر عریج کہ اگر کسی نے وزن کم کرنا ہو تو اسموکنگ کا اس سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں ان کا وزن کبھی نہیں بڑھتا, اور جو سگریٹ کو کوئٹ کرنا چاہتے ہیں پھر اچانک وزن بڑھ جاتا ہے, یہ کیا ریلیشن؟ لیکن اسموکنگ جو ہے نا, آپ کی باڈی کسی طرح کی بھی اسٹریس میں ہوگی نا, اسموکنگ کاز اسٹریس, کیونکہ آپ کی ٹاکسنس پروڈیوس کرتے ہیں, آپ کی بریدنگ ایشوز ہو جاتے ہیں, لنگز آپ کے ڈیمیج ہو جاتے ہیں. اسٹریس چاہے اموشنل ہو, فزیکل ہو, مینٹل ہو, آپ کی باڈی اس میں ہمیشہ کورٹیسول پروڈیوس کرے گی, اینڈ دا مومنٹ کورٹیسول زیادہ ہونا شروع کرتا ہے, فیٹ ڈپازٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو ویٹ کا سے ڈائریکٹلی لنک نہیں کہہ سکتے, لیکن آپ کا ہیلتھ ریلیٹڈ لنک ہے آپ کی, کیونکہ یہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کے سے لنکڈ ہے. تو اٹ از کہ اسموکنگ ویسے نہیں کرنی چاہیے, لیکن ڈائریکٹلی آپ وزن کو کم نہیں کرے گا, وزن نہیں, یہ مسکنسپشن. اچھا, پروٹین شیکس, وسیم بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں ٹریننگ اگر کر رہے ہیں تو پروٹین انٹیک بڑھانا ہے, اور الگ الگ ناموں کے پروٹین شیکس وداؤٹ کنسلٹیشن یوز کرتے ہیں. لوگوں کی صحت اس سے خراب ہوئی ہے, کڈنیز فیل ہوئی ہیں, موت بھی واقع ہوئی ہے. آپ کیا کہیں گے لوگوں کو؟ دیکھیے, پروٹین جو ہم لوگ لیتے ہیں ایکچولی وہ فارماسیوٹیکل گریڈ ہو یا نہیں ہو, امریکہ کے اندر جو ان کی ڈرگ اتھارٹی ہے وہ کسی بھی قسم کے پروٹین شیک کو انہوں نے الاؤ نہیں کیا. اچھا, یہ ہم لیتے ہیں خود اپنے رسک پہ. وہ کہہ دیتے ہیں جناب پروو ہو چکا ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب ہارمفل ہے. اتنی پروٹین دنیا میں آ چکی ہے, تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو نیچرل پروٹین ہے, بالکل جو آپ مچھلی میں لیتے ہیں, انڈا ہے, نٹس ہیں اور دوسری چیزیں. اچھا, ہمارے پہلوان جو سارے کچا انڈا, دودھ, انڈے کا شیک, یہ بہتر ہے؟ یہ پہلوانوں نے تو بربادی کی. دیکھیے, میں اس پورے سسٹم کو پچھلے 40 سال سے دیکھ رہا ہوں, پاکستان کے پورے سسٹم کو 40 سال سے دیکھ رہا ہوں, اور انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ اس دن سے لے کے آج تک ہم پہلوانی ہی کر رہے ہیں. ہمارے پاس جو ہے نا, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے ایکچولی کون سا ایک سسٹم اڈاپٹ کرنا ہے جو اس ریجن کے لوگوں کے لیے اچھا ہے. صحیح. دیکھیے, یورپین جو ٹریننگ کر رہے ہیں نا, تو وہاں کا آپ ویدر دیکھیں, ان کی ڈائٹ دیکھیں, ان کی جینس دیکھیں. ٹھیک ہے, پھر ہم ایشیا میں آ جاتے ہیں. ایشیا میں ہم یہاں کا ویدر دیکھیں, یہاں کی ڈائٹ دیکھیں, اور جو پانی ہم پی رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب لوگ جو ہے یوٹیوب سے تھوڑی سی نالج لیتے ہیں کہ جناب یہ دیکھ لیا اور یہ ٹریننگ کر لیں, آپ ہو جائیں گے. آپ یہ تو دیکھیے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں بالکل, تو آپ کا جینیٹک میک اپ اور ہر چیز امپورٹنٹ ہوتا ہے. عمر بھائی, کوئکلی, جب ہم بات کرتے ہیں 45, تم نے ویسے کہا کہ کسٹمائز پلانز ہونے چاہیے, لیکن لوگ عام طور پہ ان ایون سائنس سیز کہ یور میٹابولزم ول سلو ڈاؤن ایز یو ایج. اگر کسی کا وزن 45 کے بیونڈ بڑا ہوا ہے, نیز کا بھی پرابلم ہے, ریگریس ایکسرسائز نہیں کر سکتا, کس قسم کا ڈائٹ پلان سجیسٹ کرو گے؟ میم, وہ بیلنسڈ ہوتا ہے. اس میں میں جو سجیسٹ کرتا ہوں, اگر میرے سے ذاتی طور پہ پوچھے تو اس میں کلائنٹ کی کنڈیشن دیکھی جائے گی. اگر وہ پی سی اوز وغیرہ کا شکار نہیں ہے خواتین, تو پھر ان کے لیے آپ میٹ بھی ریکمینڈ کر دیتے ہیں, پھر ملک بھی ریکمینڈ کر دیتے ہیں, روٹی چاول بھی رکھ دیتے ہیں. مطلب اگر ان کو ان جنرل ان کا وزن بڑا ہوا ہے, سو الٹیمیٹلی وہی بات آ جائے گی. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ روٹی چاول ان سب چیزوں کو رکھا جائے, لیکن الٹیمیٹلی ان کی کوانٹٹی ڈیپینڈ کرے گی کہ وہ کتنی ہوگی. لیکن عمر, تم یہ اس بات پہ نظر رکھتے ہو کہ اگر کوئی لیکٹوز انٹالرنٹ ہے یا گلوٹن کی وجہ سے, کسٹمائز پلان کا مطلب ہی یہی ہے کہ یو آر آسکنگ دا کلائنٹ کہ واٹ آر یور پرابلمز, واٹ آر یور کنڈیشنز, اینڈ دین یو ڈیولپ اے پلان
اکارڈنگلی. اور اس کے بعد بھی ایک چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ وہ اس کی کنڈیشن امپروو ہوگی یا مزید اگر ڈیٹیریٹ ہو جاتی ہے تو پھر بھی پلان مزید چینج کرنا پڑتا ہے. ویری کوئکلی, کیفین, چائے, کافی انٹیک, ریچ, از دس گڈ, از دس بیڈ, یا آپ کے میٹابولزم کو سلو کرتا ہے؟ ڈیپینڈنگ کہ آپ کتنا لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, پورشن اس کا بہت زیادہ میٹر کرتا ہے بیکاز ہارٹ ریٹ انکریز کرتا ہے کیفین. ٹھیک ہے, لیکن کیلشیم کے آپ کے ڈپازٹس نکالنا شروع کر دیتا ہے. اٹ آل ڈیپینڈس کہ آپ کتنا. آخری اور سب سے امپورٹنٹ, سب سے ریگرس ایک ایکٹیویٹی دیٹ اے وومنس باڈی گوز تھرو از پریگننسی اینڈ برتھ. خواتین کافی عجلت میں ہوتی ہیں, جلدی میں ہوتی ہیں کہ بیبی ہو گیا ہے, نارمل ہو گیا ہے, ڈاکٹر اریج ہیلپ اس شیڈ دا ویٹ. کیا ایک آسان, نارمل, تمیزدار طریقہ ہے وزن گرانے کا؟ تمیزدار طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آفٹر گوئنگ تھرو دا پیورم آپ میرے پاس آئیں, آئی گو تھرو کہ آپ کی ڈیفیشنسیز تو نہیں ہوئی. نرسنگ مدرس ہیں ان کے ڈفرینٹ پلانز ہو جاتے ہیں, اگر نان نرسنگ مدرس ہیں ان کا ڈفرینٹ پلان ہو جاتا ہے. اور نیچرل اور نارمل طریقہ کیا ہے, کتنے عرصے میں آپ وزن اپنا پری پریگننسی پہ لے جا سکتے ہیں؟ دیکھو اتنے عرصے کی ڈیپینڈنگ, کیونکہ نارمل ویٹ جو ہے وہ 10 kgs تک بڑھتا ہی ہے جب آپ ڈیورنگ پریگننسی. تو 3 kgs پر منتھ میں کہتی ہوں, 3 to 5 ہوتا ہے وچ از ہیلدی ویٹ لاس پر منتھ, فیٹ لاس اگر کرائیں. لیکن 3 kgs وی کیپ اٹ منیمم ود گڈ واٹر انٹیک. ڈیری پروڈکٹس اپنے لیتے ہیں, اسپیشلی اگر نرسنگ مدرز ہیں تو ان کا ہمیں ڈیری پروڈکٹس کا, سی فوڈ کا, یہ چیزیں بہت خیال رکھنی پڑتی ہیں. ڈیپینڈنگ آن کہ آپ نے کوئی اور کمپلیکیشنز ڈیولپ نہیں کی ہیں. ڈائٹ از آل اباؤٹ واٹ یو کنزیوم. اس میں آپ کی تھاٹس بھی ہیں, سوچ بھی ہے. ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی میرے پورے پینل کی, خصوصاً آئی تھنک عمر نے اور وسیم صاحب نے اس کو کہا تھا کہ واٹ یو بلیو یو آر گوئنگ ٹو بی. اگر آپ اپنی وش لسٹ پہ رکھیں اور بار بار اپنے آپ کو کہتے رہیں کہ جی میرا وزن تو آسانی سے نہیں گرتا, تو پھر وہی آپ کی حقیقت بن جائے گی. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ کہیں کہ نہیں جی میں ایفرٹ کر رہا ہوں, ایوری تھنگ از ورکنگ فار می اور مائی باڈی نوز واٹ ٹو ڈو, ان شاء اللہ تعالیٰ یو ول گیٹ دا ریزلٹ. بٹ پلیز ڈونٹ کل یور سیلف اینڈ گو ان ٹو اننیسسری فیٹ فل ڈائٹس جو آپ کے لیے زیادہ انہیلدی ہو سکتی ہیں. تھینک یو سو مچ عمر, وسیم صاحب اینڈ ریچ فار بینگ ہیئر. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں, کل پھر حاضر ہوتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.